عائشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رکھا جب اس نے ممتاز بیگم کو دیکھا۔ حکیم صاحب کو ایسا لگا ان کی ماں ماسی کی شکل میں ان کے گھر آ گئی ہے۔ وہ بڑی محبت سے اپنی خالہ کو ملی۔ انہوں نے ماضی کی کوئی کہانی نہیں کھولی، وہ اپنے خال میں خوشحال کو جی رہی تھی۔ حکیم صاحب نے نکاح کی اس تقریب میں صرف ماسٹر محمود کے گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ مریم اور مونا موجود تھی، ماہم غیر حاضر تھی۔ مونا اور بادلہ عائشہ کو خود ہی تیار کر رہی تھی۔ ماہم کیوں نہیں آئی؟ عائشہ نے میک اپ کرواتے ہوئے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح سے پہلے آ جائے گی۔ مونا نے عائشہ کی آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کل لیٹ نائٹ میری موبائل پر بات ہوئی تھی، کہنے لگی اب ٹھیک ہوں۔ عائشہ نے کہا صبح سے پھر ہلکا ہلکا بخار ہے۔ مونا نے عائشہ کو لپسٹک لگاتے ہوئے بتایا۔ بخار تو آج مزمل بھائی کو بھی تھا، بازلہ نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اطلاع دی۔ نائس، ویری نائس، میں تو رومیو جولیٹ سمجھتی تھی، یہ تو لیلا مجنو نکلے۔ تھوڑے مجنو کو لگتے تھے اور نشان لیلا کے جسم پر پڑتے تھے۔ میک اپ کرواتے ہوئے عائشہ کی زبان کچر کچر چل رہی تھی۔ کیا مطلب آپی؟ میں سمجھی نہیں۔ مونا اور بازلہ نے اپنی اپنی تشویش ایک ساتھ ظاہر کر دی۔ عائشہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے خود کو شٹ اپ کہا۔ کنٹرول کنٹرول عائشہ، کیا اول فول بک رہی ہو؟ عائشہ نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ کچھ نہیں، مجھے حارث نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ یاد آ گیا تھا۔ عائشہ نے اپنی طرف سے بات پوری گول کرنے کی کوشش کی۔ مونا اور بازلہ باقی میک اپ کے دوران خاموش ہی رہی۔ وہ خود ہی سے سوال کرتی اور خود ہی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ مونا کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ مزمل تقریباً 6 ماہ سے ہر روز معراج کے آتا ہے، اور بازلہ یہ جانتی تھی کہ مزمل ہر روز 6 ماہ سے فجر سے پہلے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ان دونوں نے عائشہ کو دلہن کی طرح تیار کر دیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ حلیمہ نے آواز لگائی جو شربت پی کے فارغ ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب، عائشہ بیٹی کو یہاں ہی بلائیں، باہر کا کوئی نہیں، سب اپنے ہی ہیں۔ مریم بی بی بولی۔ ماہم بیٹا عائشہ کو یہاں ہی لے آؤ۔ حکیم صاحب نے بیٹھک سے ساتھ والے کمرے میں آواز دی۔ عائشہ دلہن بنی ہوئی آ کر حارث کے برابر بیٹھ گئی۔ حارث بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ حکیم صاحب نے خود ہی ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد کھانے کا اہتمام تھا۔ سب مہمان کھانا کھانے کے بعد معراج کے روانہ ہو چکے تھے۔ ممتاز بیگم نے بلکہ باسط اور بنش کو بھی معراج کے روانہ کر دیا تھا۔ صرف بازلہ ممتاز بیگم کے لیے رک گئی تھی۔ وہ ویسے بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کم ہی میل ملاپ رکھتی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب مریم بی بی اور مونا کو چھوڑنے گئے تھے۔ ماہم اپنے وعدے کے مطابق